بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے پاکستان میں جو پہلا پارلیمانی دور ہے جس میں 7 پرائم منسٹر چینج ہوئے بٹوین دی ٹائم پیریڈ آف 1947 ٹو 1958، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1956 کا آئین، وہ اس کی ناکامی کی کیا وجوہات تھیں، اور ان سارے ادوار میں ڈیموکریٹک جو سیٹ اپ ہے اسے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جنرل ایوب خان کا دور حکومت جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور اس کو ہم ایٹ لیسٹ 3 لیکچرز میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آج ہم پارٹ 1 پہ بات کر رہے ہیں۔ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب صدر پاکستان اسکندر مرزا جو ہیں انہوں نے مارشل لا لگایا اور جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ 1956 کا آئین اس کو معطل کر دیا گیا، اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور ملک میں تمام سیاسی سرگرمیاں پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جتنی وزارتیں ہیں وہ سب ختم کر دی گئیں، اور سیاسی پارٹی سیٹ اپ ان کا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آنے والے چند دنوں میں جو 2 شخصیات ہیں، جنرل ایوب خان اور صدر پاکستان میجر اسکندر مرزا، جو کہ بہترین دوست بھی تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار کے حوالے سے ان میں کلیش سٹارٹ ہو گیا، اور 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کے 3 اہم جرنیل، جن میں جنرل اعظم، جنرل شیخ اور جنرل AK برکی، وہ ایوان صدر میں گئے اور انہوں نے بائی فورس میجر جنرل اسکندر مرزا جو ہیں، جو صدر پاکستان سے، ان سے استعفیٰ لیا اور ان کو راتوں رات لندن بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا انہوں نے اپنی وفات تک کا ٹائم جو ہے وہ جلا وطنی میں گزارا۔ تو اس کے بعد 27 اکتوبر 1958 کے بعد جنرل ایوب صاحب جو تھے وہ اختیارات کا جو کمانڈ تھی وہ ان کے پاس چلی گئی، اور انہوں نے اپنی جو اصلاحات ان کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو انہوں نے کیا وہ تھا نظم و نسق کی اصلاح، جس کو آپ کہیں گے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر۔ تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو پہلے چونکہ شارٹ سپین آف ٹائم میں پرائم منسٹر چینج ہو رہے تھے، تو اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں تھی، تو جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو لا اینڈ آرڈر کس طرح بہتر ہوگا۔ تو اس کو فعال کرنے کے لیے انہوں نے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس اور دوسری، ان کو فعال کیا، اور انہیں ٹاسک دیا کہ آپ نے جلد از جلد جو ہے نا لا اینڈ آرڈر اس کو بہتر کرنا ہے، اور اس حوالے سے انہیں مؤثر اور فوری کارروائی کرنے کے لیے وسیع اختیارات بھی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سٹیپ جو مسائل آ رہے تھے ان میں سے ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور سمگلنگ، جن کو ڈسکس ہم پریویس لیکچر میں کرتے رہے ہیں۔ تو چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی، پراپر جو گورننس کا پیٹرن اس کے تحت چیزیں نہیں چل رہی تھی، تو ہمیں سمگلنگ اور یہ جو چور بازاری یہ عام نظر آ رہی تھی۔ تو جنرل صاحب کی چونکہ ایک فوجی حکومت تھی، تو انہوں نے اس سے بھی نپٹنے کے لیے سخت ترین اقدامات جو ہیں ان کو اپنایا، اور اس حوالے سے انہوں نے مارشل لا سمری ٹرائل کورٹس بھی بنائیں، جس میں سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے جو بھی اقدامات کیے جا سکتے تھے، اور جو سمگلر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے قبضے سے جو سامان ہے اس کو ریکور کیا گیا، اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مہاجرین کی آباد کاری کا ایک ایشو سنس 1947 چل رہا تھا، تو اس حوالے سے ایوب صاحب جو تھے انہوں نے وزیر بحالیات کا جو قلمدان ہے وہ جنرل اعظم کے سپرد کیا، اور انہیں کہا کہ آپ مہاجرین کی آباد کاری کا جو مسئلہ ہے اس پہ فی الفور کام کریں، اور اس حوالے سے جن بھی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے آپ اس کو مزید مؤثر انداز سے کریں، اور مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے بستیاں وغیرہ آباد کی گئیں، جس طرح کراچی میں کرنگی میں مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ایک بستی آباد کی گئی، تو اس طرح کے مزید اقدامات لیے گئے۔ اس کے بعد زرعی اصلاحات،
تو ایوب صاحب نے 31 اکتوبر 1958 کو ایک زرعی کمیشن قائم کیا، اور اس کمیشن نے جنوری 1959 میں جو اپنی رپورٹ ہے اس کو پریزنٹ کیا۔ اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں ذمہ داری سسٹم جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، ہر قسم کی جگیریں ختم کر دی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جگیریں بلا معاوضہ بحق سرکار ضبط کر لی گئیں۔ البتہ ساتھ یہ اناؤنس کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی ملکیت میں 500 ایکڑ سے زیادہ نہری اور 1000 ایکڑ سے زیادہ بیرانی جو زمین ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ جو مزارع تھے ان کو بھی کوئی قانونی کارروائی کے بغیر بے دخل نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو کسی حد تک انشور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسے گرین ریولوشن کہتے ہیں، گرین ریولوشن میں جو ہے زراعت کے حوالے سے جو لیٹسٹ مشینری تھی اس کو ٹیوبویل ٹریکٹرز اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور گورنمنٹ نے اس حوالے سے سپورٹ کی جو بھی وہ کاشتکار بھائیوں کے لیے کر سکتے تھے۔ اس سے نیکسٹ ہے تعلیمی اصلاحات۔ تو تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے بھی جو فرسٹ سٹیپ تھا دیٹ واز فارمیشن آف ایجوکیشن کمیشن، دسمبر 30 1958، اور اس نے اپنا کام کرنے کے بعد جو رپورٹ پیش کی وہ اگست 26 1959 میں۔ تو اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو نیا نصاب جو ہے اس کو مرتب کیا گیا، اس کے علاوہ ہر کلاس میں جو ہے امتحان پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ سائنس کے طلباء کے لیے بعض آرٹس کے جو مضامین تھے اس کی بھی کمپلشن کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم اور فوجی ٹریننگ کا بھی بندوبست کیا گیا، اور یہ ان کو تمام صوبوں میں ان اصلاحات کو یکساں طور پہ رائج کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوری 1958 میں دفاعی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کراچی کی جو آب و ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ لیا گیا، دیٹ واز ٹرانسفر آف کیپٹل فرام کراچی ٹو اسلام آباد۔ اس حوالے سے ایک وفاقی مرکزی کمیشن مقرر کیا گیا کہ جو اس پہ کام کرے گا، اور راولپنڈی کے قریب پہاڑ کے دامن میں دارالحکومت کے لیے جگہ اس کا انتخاب کیا گیا، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ انیشل لیول پہ جو وفاقی سیکریٹریٹ تھا اس کے دفاتر وغیرہ ان کو راولپنڈی میں منتقل کیا گیا۔ جوں اس کی تعمیر مکمل ہوتی گئی تو ان جو آفسز وغیرہ کو اسلام آباد میں شفٹ کرتے گئے۔ 1959 میں نومبر 1 1959 میں لوکل سیلف گورنمنٹ کا ایک نیو سسٹم اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، جس کو بی ڈی سسٹم، بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے یونین کونسل، تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، ڈویژنل کونسل یہ قائم کی گئیں، اور ابتدائی طور پہ جو بی ڈی ممبران کی تعداد تھی وہ رکھی گئی 80,000، چونکہ اس ٹائم بھی پاکستان کے دو ہی صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور اس کو ایکولی ڈیوائیڈ کیا گیا دونوں کے درمیان، 40,000 فار ویسٹ پاکستان اینڈ 40,000 فار ایسٹ پاکستان۔ 1959 میں ہی جب چائنا اور انڈیا کے ریلیشنز جو بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، ان کے بارڈر ایشوز چل رہے تھے، تو اس ٹائم ایوب صاحب نے نہرو صاحب جو انڈین پرائم منسٹر تھے ان کو یونائٹڈ فرنٹ کے حوالے سے ایک سجیشن بھی دی، جس کے حوالے سے انڈیا نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، اور ہم دیکھتے ہیں اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور یہی ایئر ہے 1959 جب انہوں نے دو پوڈو اور ایبڈو ہے الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس، اور دوسرا ہے پبلک آفیشلز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس، دونوں آرڈیننس جاری کیے، جس کے مطابق پبلک سرونٹس اور پولیٹیشنز جو ہیں ان پہ ریسٹرکشن
کی گئی، اور ایبڈو کے تحت دو اہم شخصیات حسین شہید سہروردی صاحب جو پاکستان کے 5ویں پرائم منسٹر تھے اور قیوم خان صاحب، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ تو یہ ہم نے آج ڈسکس کیا ابتدائی لیول پہ جنرل ایوب صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ابتدائی 2 سال۔ اس کے بعد نیکسٹ جو لیکچرز ہیں ان میں ہم جو اور اہم چیزیں ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، جس میں ریلیشنز ود امریکہ اور یوٹیوب کا ایشو تھا جو رشیا کے ساتھ ہمارا ایشو بنا، اس کے ساتھ 1962 کا آئین آئے گا، اس کے بعد وار آف 1965، اس کے علاوہ جو بھی ریفارمز